ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہی قائم کر دیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ہماری بے حسی اور ملک کے اندر مختلف اقوام کو ٹریٹ کیے جانے کے مختلف درجے. کور کمانڈروں کے دفتروں پر حملے یا جی ایچ کیو پر حملے والوں کو تو آپ پکڑ لیتے ہیں بڑے آسانی سے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک کے اندر کتنے قوانین ہیں، اور یا کیا آپ کے لیے کوئی قانون دوسرا ہے، دوسروں کے لیے دوسرا ہے، کہ یہ اپنے ہی ملک کے لوگ ماورائے عدالت قتل ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا. کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں یار اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کریں، یہی نہیں ہو رہا. دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاطف توقیر. آج آپ سے حسب وعدہ بلوچستان کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. بلوچستان میں گزشتہ کئی روز سے مختلف مقامات پر احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ماضی کی روایت کی طرح پاکستان کے کسی بھی میڈیا ہاؤس میں نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اس احتجاج کو مناسب انداز سے کور کر سکے. بلوچستان سے آپ کو اگر کوئی کہانی یا کوئی سٹوری میڈیا پر نظر آتی ہے تو وہ اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے کہ سیاستدان کے گھر سے کوئی اربوں روپے نکل گئے، یا فلاں جگہ پر کوئی بم بلاسٹ ہو گیا. باقی ملک کے کسی بھی علاقے کے مقابلے میں آپ کو بلوچستان کے حوالے سے ملنے والی سٹوریز وہ کیا ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. مکمل ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہے. تو آج میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سے ذرا کھل کے بات کی جائے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے، بلوچستان کے دکھ کو سمجھنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ میں یہ ویلاگ بلوچستان کے لوگوں سے یا بلوچوں سے مخاطب ہو کے کرنے کے بجائے ایک بلوچ کے طور پر آپ سے، پاکستان کے دیگر رہنے والوں سے بات کروں. کبھی کبھی کسی کا دکھ سمجھنے کے لیے اس کی جگہ پر ہونا پڑتا ہے. تو آج ایک لمحے کے لیے میں خود کو، ایک پنجابی خود کو بلوچ کی جگہ پر رکھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور میں ذاتی طور پر چونکہ تشدد کے خلاف ہوں تو میں نے تشدد کا مسلسل مذمت کی، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ تشدد کا راستہ کسی صورت اختیار نہیں کیا جائے، کیونکہ تشدد کا راستہ جب بھی اختیار کیا جاتا ہے اس کا فائدہ ہمیشہ ظالم کو ہوتا ہے، طاقتور کو ہوتا ہے. کبھی بھی کمزور کو تشدد کا فائدہ نہیں ہوتا. انسان کی تاریخ پوری ہمارے سامنے ہے. تو خیر جو بھی، اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ وہاں بے شمار لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، اور اس 9 مئی کے واقعے کا حوالہ دے کے یا اس کے تناظر میں بے شمار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہمارے سامنے ہوئی، لیکن مقدمات ہوئے. ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہی قائم کر دیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ہماری بے حسی اور ملک کے اندر مختلف اقوام کو ٹریٹ کیے جانے کے مختلف درجے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اصل میں تربت میں ایک نوجوان بالاج بلوچ قتل کے حوالے سے ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ 2017 میں جب نقیب، یا غالباً 2018 میں جب نقیب کا قتل ہوا تھا، نقیب محسود کا، تو پشتونوں کی ایک پوری تحریک کھڑی ہوئی تھی جس کا نام تھا پشتون تحفظ موومنٹ. اور اس تحریک میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ماورائے عدالت قتل یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. پشتونوں کی اس پوری تحریک مختلف جگہوں پر بڑے بڑے جلسوں، بڑی بڑی ریلیوں، احتجاج، اس کے باوجود ماورائے عدالت قتل اپنی جگہ پر موجود ہیں. راؤ انوار ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو لیکچر دیتا نظر آ رہا ہے. کوئی جیسے قانون نہیں ہے. یعنی سوال یہ ہے نا کہ یہ کور کمانڈروں کے دفتروں پر حملے یا جی ایچ کیو پر حملے والوں کو تو آپ پکڑ لیتے ہیں بڑے آسانی سے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک کے اندر کتنے قوانین ہیں، اور یا کیا آپ کے لیے کوئی قانون دوسرا ہے، دوسروں کے لیے دوسرا ہے، کہ یہ اپنے ہی ملک کے لوگ ماورائے عدالت قتل ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا. یعنی کوئی قانون نہیں ہے. آپ کے لوگ، یعنی کسی کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہو جائے تو اس کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کے 10,000 لوگ بھی گرفتار کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے اپنے ملک کے دیگر لوگوں کی بنیادی شہری گارنٹیز جو ہے نا، جو دستور دیتا ہے، وہی اڑ جائیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو لاپتہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں پچھلے کوئی 20 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ لاپتہ ہونے والا جو معاملہ ہے یہ خوفناک ہے, یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی شخص کو لاپتہ کر دیتے ہیں تو اس کے بنیادی حقوق آپ غرق کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. لاپتہ ہو گیا یعنی آپ دیکھیے لاپتہ ہے کوئی شخص, یہ ہے خوفناک بات. بالاج بلوچ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے گرفتار کیا گیا گھر سے اور پھر کچھ روز کے بعد پولیس مقابلہ ظاہر کر کے اس کو مار دیا گیا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر گرفتار کیا گیا ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے, یعنی بلوچ اس مظاہرے میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سب کو چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں یار اگر کسی نے جرم کیا ہے تو مقدمہ تو چلائیں اس پر. یعنی اس ملک کی حالات دیکھیے صاحبو, یعنی کیسی عجیب بات ہے نا کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں یار اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کریں, یہی نہیں ہو رہا. یعنی اتنی معمولی سی بات ہے یہ کہ کسی نے جرم کیا, اس کو لاپتہ کرنے کی بجائے بھائی اس پر مقدمہ قائم کر کے اس کے خلاف کاروائی کریں. اگر اس نے جرم کیا تو اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. یہ کیا معاملہ ہے کیا اس کو شخص کو اٹھا لیں اور نہ میڈیا, نہ سیاستدان, نہ پاکستان کی بڑی بڑی عدالتیں, نہ قانون کے احترام کرنے والے, کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے حیات بلوچ کا قتل ہوا, کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. کبھی اس وقت بلوچستان کی حالت یہ ہے صاحبو کہ جو بلوچ بھی پڑھا لکھا ہے نا اور جس نے خواب میں بھی اپنے حقوق کا خواب دیکھ لیا, سوچا ہے, اس کی زندگی خطرے میں آ رہی ہے. اس وقت گوادر, پسنی, تربت, اوپر کوئٹہ, یہ ہر جگہ پر آپ کو لوگ یہ احتجاج کرتے, یہ دکھ مناتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا دکھ ہے جس کی پاکستان کے دیگر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے. جو کالونیل دور تھا نا, تو گورا کیا کرتا تھا, گورا علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا آسان ترکیب استعمال کیا کرتا تھا. گورا یہاں پر آیا ہے تو اس نے نواب, سردار, چودھری ختم نہیں کیے, اس نے ہاتھ ملایا ہے سرداروں, نوابوں, چودھریوں اور انہی لوگوں سے. ہوتا یہ ہے کہ کالونیل انداز سے کسی قوم کو کیپچر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو ساتھ جوڑنے کی بجائے, کیونکہ ساتھ پوری قوم جڑے گی تو حقوق دینا پڑیں گے, وہ حقوق چند افراد کو دے دیے جاتے ہیں. وہ سردار, نواب, چودھری, خان, وڈیرے, ان کو حقوق دیے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے بھئی آپ تو ہیں مکمل محفوظ, آپ کو تمام شہری گارنٹیز ہیں, پولیس بھی آپ کی مدد کرے گی, عدلیہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی, فوج بھی آپ کے ساتھ ہوگی. نیچے اپنے لوگوں کو مزاروں کی طرح ہمارا نوکر بنا دیں. یہ ہے کالونیل طریقہ. گورے نے یہی کیا تھا. گورا چلا گیا لیکن یہ وہی نواب, وہی سردار, وہی وڈیرے, چودھری, یہ فوج اور دیگر جو پاکستان کے اشرافیہ ہے, اس کے ذریعے اپنی اپنی قوموں کو, اپنے لوگوں کو پھر اسی نوآبادیاتی دلدل میں دھکیلتے چلے گئے. اس وقت بلوچستان میں کون سی آزادی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ کیا بلوچستان کا کوئی شہری پاکستان کے دیگر شہریوں کے برابر ہے؟ آپ خود سوال کیجئے. اور اگر نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اس علاقے کے پاکستان کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کا فرق کیا ہے؟ میں بلوچ کے طور پر آپ سے سوال پوچھتا ہوں ایک, اگر آپ مجھے اپنے برابر نہیں سمجھتے, اگر آپ مجھے اپنے برابر دستوری گارنٹیز دینے کو تیار نہیں ہیں, اگر آپ میرے حقوق مجھے دینے کو تیار نہیں ہیں, اگر آپ مجھے عدالتوں میں پیش کرنے کو تیار نہیں ہیں, اگر آپ مجھ پر میرے جرم کرنے پر مقدمہ کرنے کی بجائے لاپتہ کرنے کے راستے پر رواں ہیں, اگر آپ مجھے قانون کے مطابق سزا دینے کی بجائے گلیوں اور کوچوں میں گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے پر درپے ہیں, تو بتائیے کہ کیا مجھے آپ کا حصہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ مجھے اپنے برابر کا شہری نہیں سمجھتے تو مجھے آپ بتائیے کہ میں کیوں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سوال خود سے کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کو. بلوچستان اگر پاکستان کا حصہ ہے تو بلوچ کو پاکستانی شہریوں کے برابر کے حقوق ملنا ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ساجد بلوچ ہو یا کوئی حیات بلوچ ہو, کسی بھی شخص کو اٹھا لیا جائے, لاپتہ کر دیا جائے, مار دیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور پاکستان کی دیگر سول سوسائٹی ہو, کہ میڈیا ہو, کہ عدالتیں ہوں, وہ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتی رہیں. اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ برابر کا شامل نہیں سمجھتے, اپنے برابر کا نہیں سمجھتے, عام پاکستانی شہری کے برابر ان کے پاس حقوق نہیں ہیں, یا وہ عام پاکستانی شہری جیسے نہیں ہیں, تو پھر سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں ہیں, اور اگر وہ آپ سے الگ ہونا چاہیں تو پھر ان کو آپ کس بنیاد پر روکیں گے؟ یہ سوال خود سے کریں.
یہ سرداروں، یہ جو وہاں کے وڈیرے اور نواب ہیں، ان کو تو آپ نے ساتھ شامل کر لیا ہے، ان کو تو پیسے مل جاتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ جو ایک عام بلوچ ہے وہ کیوں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا؟ یہ سوال خود سے کرنا ہوگا. یہ سوال ہم خود سے کر لیں گے تو ہمیں بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن بالاج بلوچ، صرف معاملہ بالاج بلوچ کا نہیں ہے. بلوچستان میں درجنوں افراد ہیں جو غائب ہیں، درجنوں افراد ہیں جو لاپتہ ہیں، درجنوں افراد ہیں جن کی ماورائے عدالت ہلاکتیں ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ نقیب محسود کو جب قتل کیا گیا تھا تو نعرہ یہ تھا کہ یہ پاکستان میں قتل ہونے والا، ماورائے عدالت قتل ہونے والا آخری نوجوان ہوگا. لیکن کیا فرق پڑا؟ نہ را انوار کو سزا ہوئی، نہ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل رکے، نہ پاکستان میں لاپتہ افراد کی یہ گمشدگیاں رکی. تو اس کا مطلب ہے کہ بالاج بلوچ ایک اور بلوچ ہے. درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں لاپتہ اور ماورائے عدالت قتل ہو جانے والے بلوچوں میں سے ایک اور ہے. ابھی یہ دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ریاست کو پتا ہے کہ کتنے دن ہوگا. یہی لوگ ہیں، ان لوگوں نے آخر میں چیختے چیختے روتے روتے وہ دوبارہ بیٹھ جانا ہے. لیکن ایک سوال ریاست سے کرنے والا ہے ایک بلوچ کے طور پر. یہ جو نفرت آپ میرے دل میں پیدا کرتے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے دیگر اقوام جو میرے دکھ پر رونے کو تیار نہیں ہیں، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، میرے لاپتہ ہونے کو اپنے کسی فرد کا لاپتہ ہونا سمجھنے کو تیار نہیں ہے، میرے ماورائے عدالت قتل کو اپنے کسی عزیز کا قتل سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ان سے میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں گا اور کیا مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.